السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الکہف کی تفسیر کے ضمن میں دو مردوں کا قصہ جو آیہ نمبر 32 سے شروع ہوتا ہے، تو اس کی کچھ تفصیلات میں نے آپ سے بیان کی تھی اور ہم آیہ نمبر 42 تک آئے تھے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس مرد کے، یعنی کہ وہ جو مرد جو کافر تھا، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور بڑا متکبر تھا، تو اس مرد کے پھل عذاب میں گھیر لیے گئے، اور اس نے اس باغ میں جو کچھ خرچ کیا تھا، پہلے کی انویسٹمنٹ، اب کی انویسٹمنٹ، ایکسپینشن کی انویسٹمنٹ، آپریشنل جو اس کے اندر جو ہے معاملات اس نے کیے تھے، جو بھی اس کے پیسے خرچ ہوئے تھے، وہ اپنے ان تمام پیسوں پر ہاتھ ملتا رہ گیا تھا کہ وہ باغ اپنی چھپریوں پر گر پڑا تھا، یعنی اوندھا ہو کے گر پڑا تھا، جڑ سے اکھڑ کے اس کے درخت گر پڑے تھے، اور وہ شخص کہہ رہا تھا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور وہ بدلہ لینے کے قابل نہ تھا۔ پہلے بڑی ڈینگیں مار رہا تھا نا، نفر کی، مال کی، اولاد کی، کہ میرے پاس تو بڑی نفری ہے، بڑے لوگ ہیں، بہت تعداد میں لوگ ہیں، میرے پاس بہت اولاد ہے، بہت مال ہے۔ اب اس کے کچھ کام نہ آیا۔ اسی چیز کو اگر آپ سورہ المسد سے جوڑیں، جس کی تفسیر ہم بیان کر چکے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا۔ تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے۔ تو یہیں سے پھر کیا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں، جو سچا ہے وہی سب سے اچھا ثواب دینے والا ہے، اور اس کے پاس بہترین انجام۔ تو ان آیتوں میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ مومن نے کافر کے متعلق جو کہا تھا کہ اللہ نے اس کو پھر پورا کر دیا۔ مومن نے کہا تھا نا کہ کیا بعید کہ تمہارا سارا کے سارا مال ختم ہو جائے، کیا بعید کہ وہ پانی جس پر یہ سارے کھیت کھڑے ہوئے ہیں یہ زمین میں دھنس جائے، اور تم نہ اس پانی کو ڈھونڈ سکو، نہ نکال سکو، نہ ان درختوں کو اپنی پہلی فارم پر لا سکو۔ اچھا، اسی طرح سورہ الملک میں بھی آخر میں یہی ہے نا کہ اگر یہ پانی زمین میں دھنس جائے تو تم اس کو لانے پر قادر نہیں ہو، تم نہیں لا سکتے اسے۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کسان ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے کھیت ہوتے ہیں، بڑی زبردست پیداوار ہو رہی ہوتی ہے، اور اچانک اگلے سال پیداوار گر گئی۔ بڑے مارشل قسم کے زبردست ملک ہوتے ہیں اور پیداوار گر گئی۔ اگر اتنے ہی بڑے ہو تو اپنی پیداوار برقرار رکھو، اس میں ایکسپینشن کرتے چلے جاؤ، پر وہ ایسا کر نہیں پاتے، کیونکہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اللہ نے اس شخص کے، اس کافر کے تمام پھلوں کو تباہ کر دیا، اور وہ ندامت اور حسرت کے ساتھ اپنا ہاتھ ملتا رہ گیا، اور اس کے باغ میں انگوروں کی بیلیں جن چھپروں پر قائم تھی وہ سب چھپرے گر گئے، اور پھر اس نے کہا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا۔ اچھا، اگر یہ سوال ذہن میں پیدا ہو کہ ان آیتوں سے یہ وہم ہوتا ہے کہ اس پر جو مصیبت آئی تھی اس کے شرک اور کفر کی وجہ سے آئی تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں پر بھی بہت سارے مصائب طاری ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ الزخرف میں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی امت بن جائیں گے تو رحمان کا کفر کرنے والوں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے، اور ان کی سیڑھیوں کو بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں من فضة ومعارج علیہا یظہرون۔ اچھا، پھر اور ان کے گھروں کے دروازوں کو بھی وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازوں کو بھی اور ان کے بیٹھنے کی مسندوں کو بھی جس پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، یہ سارا کچھ چاندی کا بنا دیتے، اور ان کے گھر وغیرہ سونے کے بھی بنا دیتے، وَزُخْرُفًا، اور سونے کے بھی بنا دیتے، اور یہ سب دنیاوی زندگی کا فائدہ۔ وَإِن كُلٌّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف متقین کے لیے۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، سب سے زیادہ مصائب تکالیف میں کون مبتلا ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا انبیاء،
پھر جو ان کے قریب ہوں اور پھر جو ان کے قریب ہوں، بندہ اپنے دین کے اعتبار سے مصائب میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں متشدد ہو تو اس پر بہت شدید مصیبت آتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں نرم ہو تو وہ اس کے حساب سے مصائب میں مبتلا ہوتا ہے۔ پھر بندے پر مصائب آتے رہتے حتیٰ کہ وہ زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو ایمان والوں پر تو تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں، مصائب آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اور پھر اس سے ان کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اچھا، انبیاء کرام پر جو معاملات سخت ہوتے ہیں تو اس سے ان کے مدارج بلند ہوتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث 4023، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آتی ہے، مسند امام احمد، سنن الدارمی، سنن الترمذی، مسند البزار، مسند ابو یعلا، صحیح ابن حبان، المستدرک امام حاکم، سنن الکبریٰ جو امام بیہقی کی ہے، پھر امام بیہقی کی شعب الایمان، شرح السنہ، کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے، درجہ صحیح کی یہ روایت ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ انبیاء علیہم السلام اور مقربین پر جو مصائب آتے ہیں وہ ان کے درجات میں بلندی کے لیے آتے ہیں، اور عام مسلمانوں پر جو مصائب آتے ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو آپ یوں سمجھ لیں۔ اچھا، پھر اللہ نے یہ فرمایا نا کہ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں جو سچا ہے۔ تو اس کی بھی چند وجوہات ہیں۔ دیکھیں، اللہ نے دو آدمیوں کا جو قصہ ذکر کیا، اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کی نصرت اور اچھا انجام مومن کے لیے ہوتا ہے، اور ہم نے یہ بھی جان لیا کہ تمام مومنوں اور کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ولایت اور تصرف حقیقت میں اللہ کے پاس ہے، جس سے وہ اپنے اولیاء کی مدد فرماتا ہے، وہ انہیں ان کے دشمنوں پر غلبہ عطا فرماتا ہے اور انہیں کفار کے معاملات کا والی بنا دیتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ یہیں سے، اس کا معنی یہ ہے کہ جس وقت اللہ اپنے اولیاء کی کرامت کو ظاہر فرماتا ہے اور ان کے دشمنوں کو ذلیل فرماتا ہے، اور یہ بھی کہ جب ایسی شدید مصیبت آئے تو اس وقت کٹر سے کٹر مشرک بھی شرک سے ناتا توڑ لیتا ہے اور صرف اللہ کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے اور اپنے پچھلے کفر اور شرک پر پشیمان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا۔ اور اسی طرح جب اللہ اپنے اولیاء مومنین کی ان کے دشمنوں کے خلاف مدد فرماتا ہے تو اور مسلمانوں کا سینہ ٹھنڈا کرتا ہے، اور اس میں دار آخرت کی طرف بھی اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ آخرت میں صرف اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی۔ جب فرمائے گا آج کس کی بادشاہی اور کسی کو جواب دینے کی ہمت نہیں ہوگی، پھر خود ہی فرمائے گا کہ اللہ کے لیے جو واحد قہار ہے۔ تو یہ بہت سارے نکات ہیں جو ہمیں یہاں سے پتہ چلتے ہیں، اور فتح مکہ کے بعد بھی ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ ایک شخص نکل جاتا ہے اور پانیوں میں جب گر جاتا ہے، بھاگتا ہے فتح مکہ کے وقت کافروں میں سے، اور پانیوں میں گر جاتا ہے تو اللہ اللہ پکارتا ہے، تو پھر اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسی اللہ کو میں بھی پکار رہا ہوں جس کی طرف محمد مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ آج تو مجھے نہ اساف یاد آیا، نہ نائلہ یاد آئی، آج مجھے نہ حبل یاد آیا، نہ عزا یاد آئی، آج مجھے اللہ یاد آیا، تو بس اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو اس شخص کے کفر و شرک کا عالم کیا تھا کہ کہتا تھا کہ میں اگر اپنے رب کے پاس پہنچا بھی تو یقیناً اس باغ سے بھی بہتر پاؤں گا، یعنی آخرت واقعی اگر برپا ہو بھی گئی اور ہمیں اللہ کی طرف اگر لوٹ کر جانا پڑ بھی گیا تو بھی میں وہاں پر اچھا مقام پاؤں گا، کیونکہ اللہ کے ہاں میں معزز ہوں اور مجھے زیادہ عطا کیا جائے گا۔ اچھا، ایک اور قرآن کریم میں ایک اور مقام پر سورہ حامیم میں آتا ہے وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اور اگر مجھے میرے پروردگار کی طرف لوٹایا گیا تو میرے لیے اس کے پاس بھی بہتری ہی ہوگی۔ اور اسی طرح سورہ مریم میں آتا ہے أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، کہ آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے ہماری نشانیوں کا کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد ضرور ملے گا، یعنی آخرت میں اللہ کو گویا اس نے قسم دیتے ہوئے کہا۔ تو یہ آیت جو ہے یہ عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جو آیت مبارکہ میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کی، لیکن یہاں پر آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کفار ملتے جلتے ان کے تھاٹ پروسیسز ہیں، ملتی جلتی یہ باتیں کرتے، اور اس طرح کی باتیں آج کل کے زمانے میں بھی آپ کو دہریوں سے ملتی ہیں، اسی طرح غیر مسلموں سے ملتی ہیں۔
تو اس لیے مسلمان نے کہا کفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس ذات کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے پہلے مٹی سے پیدا کیا؟ تو اب اس کے اندر اب آپ یہ دیکھیں نا، قرآن کریم میں کئی مقامات پر آپ دیکھتے ہیں، سورہ البقرہ میں بھی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کس طرح اللہ کا کفر کر سکتے ہو، تم تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے کسی فارم میں، اس نے تمہیں ایگزسٹنس بخشی ہے، اللہ نے ہر شے کو اس کا وجود بخشا ہے، ورنہ تمہیں کون جانتا تھا۔ اچھا، پھر یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ جو مومن تھا وہ کہنے لگا کہ عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے، یعنی آخرت میں عطا فرمائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں عطا فرمائے، اور اس پر بھیج دے عذاب، یعنی دنیا میں تیرے اس باغ کو تو تباہ کر دے اور تو یہ گمان کرے بیٹھا ہے کہ یہ اس کو کبھی زوال نہیں آئے گا، حسبانا من السماء۔ تو بہرحال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان سے عذاب آئے، اور امام مالک نے امام زہری سے بھی روایت کیا ہے کہ اس کی معنی یہ ہے کہ اللہ آسمان سے عذاب بھیج دے، اور ظاہر ہے کہ اس سے مراد ایسی زبردست اور خوفناک بارش ہو سکتی ہے جو کھیتوں درختوں کو بالکل اکھاڑ کر پھینک دے اور بالکل وہ صاف میدان ہو جائے۔ اب مثال کے طور پہ ابھی چند دنوں پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ بھئی میرے پاس لائٹ نہیں ہے، میرے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے میں کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کر پاؤں گا، تو جب آئے گی تو ریکارڈ کر دوں گا۔ اس کی وجہ کیا بنی کہ ایسا شدید طوفان اور ساتھ ہوائیں، ایسی شدید ہوائیں جنہیں ہم ٹورنیڈوز کہتے ہیں، تو بجلی کی وجہ سے اور ہواؤں کی وجہ سے کئی جگہوں کے یہ تار جو ہے وہ اکھڑ گئے، اور اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ ان کے پاس، کچھ لوگوں کے پاس تو 3 دن تک بجلی نہیں تھی۔ اور اسی طرح وہ جو ٹورنیڈوز ہوتے ہیں، بڑی ہوائیں ہوتی ہیں، ایسے چکردار ہوائیں ہوتی ہیں، اور وہ ان کے راستے میں جو چیز آتی ہے اسے اکھاڑ کے پھینک دیتی ہیں، تو وہ بھی ٹچ ڈاؤن ہوئے۔ ان کی وجہ سے کئی جگہوں پہ جہاں ٹچ ڈاؤن ہوتے ہیں وہاں کچھ نہیں چھوڑتے، صرف کھایا ہوا بھس طرح کا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ان کے راستے میں درخت آئیں، بڑی بڑی عمارتیں آئیں، کچھ آ جائے اس کو بس ایسے تباہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب ہمارے ہاں وہ سائرنز بجتے ہیں کہ وہ ہوائیں آ سکتی ہیں آپ کی طرف، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم گھروں کے تہخانوں میں چلے جاتے ہیں، اور جتنی دیر تک وہ وارننگ رہتی ہے اور سائرن بجتے ہیں کہ اب آنے والا ہے، تو پھر ہم اسی وقت ہمیں شیلٹر لینا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہر آفس بلڈنگز ہو جائیں، ان کے اندر مختلف شیلٹرز بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہم جا کے چھپ جاتے ہیں، سمجھ لیں آپ۔ ہر بلڈنگ میں ایسا ہوتا ہے یا بنانا پڑتا ہے اسی وجہ سے۔ اسی طرح گھروں میں کیا کرتے ہیں لوگ، اپنی بیسمنٹس میں چلے جاتے ہیں، جسے آپ تہخانہ کہہ لیں۔ اچھا، جن گھروں میں تہخانے نہیں ہوتے، جیسا وہ لوگ جو ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ بڑی بڑی قریبی بلڈنگز میں چلے جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اسکولز میں چلے جاتے ہیں۔ اگر اسکول اس وقت آپریشنل نہ ہو تو لوگ اسکول کی بلڈنگز کھول دی جاتی ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں، یا اسپتالوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی بڑی بڑی عمارتوں میں چلے جاتے ہیں جو زیادہ محفوظ ہوتی ہیں، جن میں باضابطہ شیلٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی ہوائیں تو ہم آج کل بھی دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ کم سے کم امریکہ وغیرہ میں تو ٹورنیڈو وارننگز وغیرہ آتی رہتی ہیں، ٹورنیڈو ٹچ ڈاؤن بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ہوا ہو کہ کوئی ایسی ہوائیں چلی ہوں جو خاص اس کے لیے ہوں، کہ اس کے باغوں پر آئی ہوں اور سارا کے سارا باغ اکھاڑ کے پھینک دیا ہو، اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ رحمت کی بارش ہے اور سب صاف ہو گیا۔ تو صاف میدان ہو جائے جس کی مٹی ایسی ملائم ہو کہ اس میں قدم نہ جمتا ہو، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کی معنی یہ ہے کہ وہ ایسا بنجر میدان بن جائے جس میں پھر کوئی چیز نہ اگتی ہو، ایسا اللہ تمہاری زمین کو کر چھوڑے کہ پانی بھی غائب اور زمین بھی بنجر، اور یا اس کی نہر کا پانی اتنا گہرا ہو جائے، یعنی زمین میں گہرا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جیسا کہ تو اس کے بعد تم اس کو سطح کے اوپر نہ لا سکو، اور تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہ ہو کہ اس پانی کو تم اپنے کھیتوں تک پہنچا سکو، کہ پانی تو ہے پر پہنچ نہیں سکتے۔ تو ایک قول وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ میں ہے کہ اس کا
پھل گھیر لیا گیا، یعنی تباہ کر دیا گیا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے مالوں اور پھلوں کو عذاب نے آ گھیرا۔ تو مقصود کیا ہے کہ کافر اسی انجام سے دوچار ہوا جس کا ڈر تھا، اور جس سے مرد مومن نے بھی اسے ڈرایا تھا کہ اللہ اس کے باغ پر عذاب نہ بھیج دے، جس پر اسے بڑا ناز ہے، جس نے اسے اللہ سے غافل کر دیا ہے۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو جو مال اس نے اس پہ خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ وہ افسوس سے ہاتھ ملتا رہ گیا، اور ان مالوں کے ضائع ہونے کا اسے غم تھا جو اس نے باغ پر خرچ کیے تھے، اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا، تو اس وقت کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی، اس کے رشتہ دار یا بیٹے جن پر اسے بڑا فخر اور ناز تھا وہ اس کے کسی کام نہ آئے، کہ اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ وہاں تو تم دیکھتے ہو کہ تمام کا تمام اختیار کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ اچھا، پچھلے درس میں نے آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں بھی بتایا تھا، اسی طرح ماشاء اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے۔ اچھا، امام ابن ابی حاتم نے حضرت حفص بن میسرہ سے روایت کیا، فرماتے میں نے وہاب ابن منبہ کے دروازے پر ماشاء اللہ لکھا ہوا دیکھا، اور اس کی دلیل اللہ کا یہ ارشاد ہے ولولا اذ دخلت جنتک۔ اچھا، اسی طرح جو ہے امام ابن ابی حاتم نے حضرت عمر بن مرہ سے روایت کیا ہے کہ افضل دعا انسان کا قول ماشاء اللہ ہے، اور امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں جو شخص سوال کرتا ہے وہ ماشاء اللہ کہنے کی وجہ سے جلدی کامیاب ہونے والا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح امام عبداللہ بن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے زوائد الزہد میں حضرت یحییٰ بن سلیم الطائی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے ایک حاجت کا سوال کیا، لیکن اس کے پورے ہونے میں تاخیر ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ماشاء اللہ کہا تو حاجت پوری ہو کر سامنے آ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، میں تجھ سے فلاں وقت سے اپنی حاجت طلب کر رہا تھا، اب تو نے مجھے وہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا تجھے علم نہیں کہ تیرا قول ماشاء اللہ زیادہ جلدی پورا کرنے والا ہے ان حاجتوں کو جو تو اس کے ذریعے طلب کرے گا۔ اسی طرح امام ابن ابی شیبہ اور امام احمد ابن حنبل اور امام نسائی نے حضرت معاذ ابن جبل سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تیری میں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر رہنمائی نہ کروں؟ انہوں نے عرض کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح امام ابن سعد اور امام احمد، امام ترمذی انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے، اور امام نسائی نے حضرت قیس بن سعد ابن عبادہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں ان کے والد انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے پاس چھوڑ آئے۔ فرماتے ہیں میرے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، میں 2 رکعت نماز پڑھ کر لیٹ گیا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پاؤں سے ایسے کر کے ٹچ کیا اور فرمایا کیا میں تیری جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر رہنمائی نہ کروں؟ میں نے کہا ضرور کرم فرمائیے۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جامع الترمذی کی روایت ہے۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل نے حضرت ابو امامہ سے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا کہ اے ابو ذر، میں تجھے ایسا کلمہ نہ سکھاؤں جو جنت کے خزانے سے ہے؟ ابو ذر نے عرض کی حضور ضرور کرم کیجئے۔ فرمایا تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح امام ابن ابی شیبہ اور امام احمد نے حضرت ابو ذر سے روایت کیا، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہاری جنت کے خزانوں میں سے خزانے پر رہنمائی نہ کروں؟ تو فرمایا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح امام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو ایوب الانصاری سے روایت کیا، فرماتے ہیں مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور اس روایت کو مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 13 میں روایت کیا گیا، اور اسی طرح الزوائد میں بھی روایت آتی ہے، حدیث 16902۔
امام ابن ابی شیبہ حضرت زید ابن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میں تمہاری جنت کے خزانوں میں سے خزانے پر رہنمائی نہ کروں، تم کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ مجمع الزوائد میں یہ روایت آتی ہے جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا۔ اچھا، پھر اسی طرح امام ابن ابی شیبہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی ایک روایت لاتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ سے متعلق، کہ حضور نے فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اور ابو یعلا ابن مردویہ اور امام بیہقی الشعب الایمان میں حضرت انس سے روایت لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے پر جو اہل یا مال یا اولاد کی صورت میں نعمت عطا فرمائی ہے ہو، پھر وہ اسے دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے تو اللہ اس نعمت سے ہر آفت دور فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ اس پر موت آ جائے۔ پھر یہ آیہ مبارک پڑھی وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اس روایت کو شعب الایمان میں روایت کیا گیا، حدیث 4369۔ امام ابن ابی حاتم نے ایک دوسرے طرق سے حضرت انس ابن مالک سے روایت کی، فرماتے ہیں جو کوئی اپنے مال میں کوئی چیز دیکھے جو اسے اچھی لگے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے تو اس کے مال کو کبھی کوئی آفت نہیں آئے گی۔ پھر یہ آیت پڑھی ولولا اذ دخلت جنتک الی آخر الآیہ۔ یہ حدیث امام بیہقی نے الشعب الایمان میں حضرت انس ابن مالک سے روایت کی ہے۔ اسی طرح امام ابن مردویہ نے حضرت عقبہ بن عامر سے روایت کی، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص پر اللہ نے کوئی انعام فرمایا ہو اور وہ اس کو باقی رکھنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی ولولا اذ دخلت جنتک الی آخر الآیہ۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا میں تیری جنت کے خزانوں میں سے خزانے پر رہنمائی نہ کروں جو عرش کے نیچے ہے؟ میں نے کہا ضرور کرم فرمائیے، تو فرمایا کہ کہو لا قوت الا باللہ۔ اچھا، امام ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جریر کے سلسلے سے ایک بڑی ہی عجیب روایت پیش کی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت جریر جو ہے جب فتوحات کرتے کرتے فارس کی طرف نکلے تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو کہتے ہیں مجھے فارس کا ایک آدمی ملا، اس نے جب یہ مجھے کہتے ہوئے سنا تو اس نے کہا کیا میں آج وہی کلام سن رہا ہوں جو میں نے آسمان سے سننے کے بعد کسی سے نہیں سنا تھا؟ تو حضرت جریر کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ تو اور آسمان کی خبر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مجوسی آدمی ہے، تجھے کیا خبر؟ تمہارے پاس تو کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، اور آسمان سے سننے کا کیا مطلب ہے؟ تو کوئی آسمان پہ گیا ہے؟ تیرا کیا کام آسمان کی خبر سے؟ اس نے کہا دیکھو میں کسرا کے ساتھ تھا، اس نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں گیا، پھر واپس آیا تو شیطان میرے گھر میں میری شکل میں موجود تھا، وہ میرے سامنے آیا اور یہ شرط رکھی کہ ایک دن میرے لیے ہوگا اور ایک دن تیرے لیے ہوگا، ورنہ میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ میں اس پر راضی ہو گیا، وہ میرے ساتھ بیٹھتا، میں اس سے باتیں کرتا، وہ مجھ سے باتیں کرتا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ میں ان شیطانوں میں ہوں جو چوری چھپے آسمان کی باتیں سنتے ہیں، اور آج رات میری باری ہے۔ میں نے کہا اچھا کیا یہ ممکن ہے کہ میں بھی تیرے ساتھ چھپ جاؤں؟ اس نے کہا وہ تیار ہوا اور پھر میرے پاس آیا اور کہا کہ اچھا میری معرفت سیکھ لے، اس کو نہ چھوڑنا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ میں نے اس کی معرفت حاصل کی، مجھے وہ اوپر لے گیا حتیٰ کہ میں نے آسمان کو چھو لیا، وہاں ایک کہنے والا کہہ رہا تھا ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بس یہ سنتے ہی سارے شیطان منہ کے بل گر پڑے اور میں بھی گر پڑا۔ میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹ آیا، کچھ دنوں کے بعد وہ بھی آ گیا۔ اب میں نے کہا کہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے جب یہ کہنا شروع کر دیا تو گویا وہ شیطان پگھلنے لگا حتیٰ کہ مکھی کی طرح ہو گیا۔ پھر اس نے کہا تو نے اپنی اس کلمے سے حفاظت کر لی ہے، پس وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ بڑا ہی عجیب واقعہ ہے، یعنی کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو شیاطین میں سے بعض شیطان ایسا ہوتے ہیں جو شیپ شفٹنگ کر سکتے ہیں، ایک فارم سے دوسری فارم میں آ سکتے ہیں، انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، کچھ جانوروں کی شکل میں آ سکتے ہیں، کچھ کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں، کچھ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ شیخ النجدی کی فارم میں آیا تھا جب کفار مکہ بیٹھے پلان کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اسی طرح یہ سراقہ ابن مالک کی فارم میں آیا تھا غزوہ بدر کے لیے جب کفار مکہ نکلے تھے۔
تو اسی طرح اور دیگر معاملات میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جنات نے ایسی ایسی شکلیں اختیار کی ہیں، بعض دفعہ سانپ کی شکل اختیار کر لی، تو یہاں وہ اسی شخص کی شکل میں اختیار کر کے اس کے گھر میں آ گیا اور اس کی چہرے میں ہی رہتا، ایک دن کہتا میرا، ایک دن کہتا تیرا۔ تو اب پھر وہ گھر والوں کے ساتھ جو مرضی چاہے کرے اس ایک دن میں، کیونکہ وہ تو وہ بنا ہوا ہے نا۔ اچھا، پھر جب وہ آسمانوں کی طرف جانے لگا تو اس نے کہا کہ بھائی اگر تو نے میرے ساتھ آسمانوں کی طرف جانا ہے تو تجھے وہ چیز کرنی ہوگی جو میں کرتا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ میں نے وہ معرفت اس سے سیکھ لی، وہ چیزیں اس سے سیکھ لیں جس کی وجہ سے میں بھی ان بلندیوں تک پہنچ سکوں، کیونکہ میں تو انسان ہوں اور وہ جن ہے، لیکن میں بھی وہاں پہنچ گیا جہاں وہ جایا کرتا تھا۔ تو جب میں نے وہ سنا جو کہنے والے نے کہا، اسے تو نہیں پتا کہ یہ ملائکہ اس طرح کہتے ہیں، تو شیاطین وہاں سے منہ کے بل گر کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ چیز دیکھ لی اور سیکھ لی کہ ہر آنے والے کے ساتھ ان کلمات کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جو ان حدوں کو پار کرتے ہیں، تو پھر وہی چیز انہوں نے اس شخص نے شیطان پر کہی، تو شیطان پگھلنے لگا کہ گویا ریڈیوس ہونے لگا، اسکیل ڈاؤن ہونے لگا، اس کی طاقتیں سلب ہونے لگ گئیں۔ تو شیاطین کی طاقتوں کو سلب کرنے کے لیے بھی یہ بہترین نسخہ ہے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ الزہد میں حضرت یحییٰ بن سلیم الطائی سے، اور وہ اپنے شیخ سے روایت کرتے ہیں، وہ کلمہ جس کے ساتھ فرشتے شیطانوں کو جھڑکتے ہیں جب وہ چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کلمہ ماشاء اللہ ہے۔ اور امام ابو نعیم نے الحلیۃ الاولیاء میں حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کوئی بھی فرشتہ زمین سے نہیں اڑ سکتا حتیٰ کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ لے۔ حلیۃ الاولیاء کی جلد 3 صفحہ 161۔ اسی طرح امام ابن مردویہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، اور کم از کم بیماری جس کی یہ شفا ہے وہ دل کی بیماری ہے۔ اور امام ابن مردویہ، الخطیب البغدادی اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی یہ تفسیر بتائی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی قوت سے، اور اللہ کی اطاعت کی بھی کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اور اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے لا حول ولا قوت الا باللہ کے تحت روایت کیا ہے، فرماتے ہیں توفیق الہی کے بغیر ہمیں اطاعت کی طاقت نہیں، اور توفیق الہی کے بغیر ہمیں گناہ کو چھوڑنے کی طاقت نہیں۔ اور امام ابن ابی حاتم نے زہیر بن محمد سے روایت کیا ہے کہ ان سے لا حول ولا قوت الا باللہ کی جو تفسیر پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی توفیق کے بغیر اپنی تمنا پوری نہیں کر سکتا، اور اللہ کی مدد کے بغیر کسی مصیبت سے نہیں بچ سکتا۔ اب جہاں پر تک اس پر وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ عذاب کا ذکر ہے، تو امام ابن جریر حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ یہاں حسبانہ کا مطلب عذاب ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت آتی ہے کہ حضرت نافع بن الازرق نے ان سے کہا کہ حسبانا من السماء کے بارے میں مجھے بتائیے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے مراد آگ ہے۔ اور اسی طرح امام ابن ابی شیبہ اور ابن ابی حاتم نے حضرت ضحاک سے بھی حسبانہ کا مطلب آگ ہی روایت کیا ہے۔ اور امام ابن جریر اور ابن المنذر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ صعیداً زلقا کا مطلب چٹیل میدان ہے۔ اور اسی طرح امام عبد الرزاق ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت قتادہ سے روایت کیا ہے کہ حسبانہ کا مطلب عذاب ہے، اور صعیداً زلقا یعنی اس طرح وہ باغ کاٹا جائے کہ اس زمین میں کوئی چیز نہ چھوڑی جائے، غوراً یعنی اس کا پانی زمین کی گہرائی میں چلا جائے، یقلب کفئی ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگے افسوس کرتے ہوئے اپنا ضائع شدہ باغ پر۔ اور اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ صعیداً زلقا سے مراد ایسی زمین جس میں کوئی پودا نہیں اگتا ہو، احیط بثمرہ، فرماتے ہیں کہ وہ
کہ دونوں باغوں کا جو پھل تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور وہ اس پر ندامت و شرمندگی سے ہاتھ ملنے لگا۔ وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ گر پڑا اپنے چھپروں پر، یعنی اس کا نیچے والا حصہ اوپر کر دیا گیا کہ وہ جڑوں سے اکھاڑ دیا گیا۔ اور امام ابن المنذر نے حضرت ضحاک سے وحیط بثمرہ کے تحت روایت کیا ہے کہ اس سے امر الہی نے اسے گھیر لیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اور امام ابن المنذر نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ کے تحت فرمایا کہ کوئی، یعنی کہ اس کا خاندان کوئی نہ تھا جو اس کی مدد کو آ سکتا۔ اور امام ابن ابی حاتم حضرت قتادہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی ایسا لشکر نہ تھا جو اس کی مدد کرتا۔ منتصراً کا معنی ہے ممتعناً، یعنی حفاظت کرنے والا۔ امام ابن ابی حاتم نے مبشر بن عبید سے روایت کیا ہے کہ الولایا سے مراد دین ہے، اور الولایتو کا مطلب امارت بھی ہوتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی زندگی باقی تو بات باقی، ہم آیا نمبر 45 سے پھر آگے کی تفسیر کا آغاز کریں گے اگلے درس میں، اور کچھ چند نکات جو آیا نمبر 32 سے لے کے آیا نمبر 44 تک جو ہم نے کور کیے ہیں کل کے درس میں اور آج کے درس میں، ان میں کوئی ایک آدھ نقطہ یا چند نکات اگر رہ گئے ہوں تو پھر ان پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کے علم میں ان دروس سے اضافہ ہو رہا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔